اچھا، ہم سب اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر معاشرے میں اچھی اچھی باتیں پھیلائی جائیں، نیکی کو فروغ دیا جائے تو برائی جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بہت ہی فکر انگیز لیکچر کی روشنی میں اسی عام سی سوچ کو، اسی غلط فہمی کو ذرا کھنگالیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صرف بھلائی کا پرچار کرنا ہی کافی ہے۔ تو سوال بہت سادہ سا ہے، کیا صرف بھلائی کی تلقین کرتے رہنے سے، اچھے کاموں کی بات کرنے سے معاشرے سے برائی خود بخود ختم ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے یہ پوری بحث شروع ہوتی ہے، اور یہ خیال بہت سے نیک نیت لوگوں کے دل میں ہوتا ہے، لیکن کیا حقیقت بھی اتنی ہی سادہ ہے؟ اس سوال پر ڈاکٹر اسرار احمد کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کہ صرف نیکی پھیلاؤ، یہ ایک بہت بڑی بلکہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے، ایک ایسا مغالطہ ہے جس نے پوری امت کو اس کے ایک بہت بنیادی فرض سے غافل کر کے ایک میٹھی نیند سلا دیا ہے۔ تو پھر آخر یہ اتنی بڑی اور خطرناک غلط فہمی ہے کیا؟ آئیے اس کی جڑوں تک پہنچتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوچ آخر کس طرح ایک پوری قوم کو اس کے اصل مقصد سے دور کر رہی ہے۔ یہ مثال تو ہم سب نے سنی ہوگی کہ بھئی روشنی پھیلا دو، اندھیرا تو خود ہی بھاگ جائے گا۔ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا، بہت مثبت، بہت منطقی، لیکن ڈاکٹر اسرار کے مطابق جب بات دین کی ذمہ داریوں کی آتی ہے تو یہی خوبصورت جملہ ایک بہت خطرناک مغالطہ بن جاتا ہے۔ تو اس غلط فہمی کی بنیاد 3 خیالوں پر ہے۔ پہلا، یہ کہ بس اچھے کاموں کی تبلیغ کرتے رہو، اتنا ہی کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ معاشرے میں جو برائی نظر آ رہی ہے اسے روکنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود ہی برائی کو دبا دے گی، اسے ختم کر دے گی۔ اب اس غلط فہمی کے جواب میں ڈاکٹر اسرار ایک بہت ہی طاقتور تصور سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ایک مرکزی دینی فریضے کو ایک ایسی اکائی کے طور پر بیان کرتے ہیں جس کے 2 حصے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، بالکل ایک رتھ کے 2 پہیوں کی طرح۔ اور یہ تصور ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ اب یہ سننے میں شاید تھوڑا بھاری لگے، لیکن اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک کے بغیر دوسرا بالکل ادھورا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، رتھ کی مثال سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک پہیا ہے نیکی کا حکم دینا اور دوسرا ہے برائی سے روکنا۔ اب ذرا سوچئے، اگر آپ رتھ کا ایک پہیا نکال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، وہ بس اپنی ہی جگہ پر گول گول گھومتی رہے گی۔ معاشرے کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ان دونوں پہیوں کا ساتھ چلنا لازمی ہے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار اپنے اس موقف کو سیدھا قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ 1 یا 2 نہیں بلکہ 9 مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہیں جہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے، ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ ایک ہی سانس میں کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اللہ کی کتاب میں بھی ان دونوں فرائض کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس فریضے کے ایک حصے کو، یعنی برائی کو نہ روکنے کا نتیجہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر اسرار ایک بہت ہی عبرتناک تاریخی کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کے زوال کی۔ پہلا قدم، ایک شخص نے کسی کو برائی کرتے دیکھا اور زبان سے اسے منع کر دیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر آیا دوسرا قدم۔ اگلے ہی دن وہ اسی گنہگار کے ساتھ، جس نے اپنی حرکت نہیں چھوڑی تھی، اٹھ بیٹھ رہا تھا، کھا پی رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور آخر کار پوری قوم پر اس لیے لعنت کی گئی کہ انہوں نے برائی کو ایک عام سی بات بنا دیا تھا۔ تو اس کہانی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ اصل مسئلہ صرف خاموشی نہیں تھی کہ برائی پر بولا نہیں، اصل مسئلہ تھا گناہگار سے سماجی تعلقات نہ توڑنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھنا، یعنی برائی کو معاشرتی طور پر قبول کر لینا ہی اصل جرم بن گیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر صرف بولنا کافی نہیں، تو پھر برائی کو روکنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹر اسرار عمل کے 2 بالکل واضح مراحل بتاتے ہیں، جو الفاظ سے شروع ہو کر عملی اقدام پر ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، برائی کو روکنے کے 2 بنیادی درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے زبان سے روکنا، مطلب اپنی بات سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے برائی کے خلاف آواز اٹھانا۔
یہ انفرادی سطح پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا اور اس سے اونچا درجہ ہے ہاتھ سے روکنا، یعنی طاقت اور اختیار کے ذریعے برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور یہ ریاست اور منظم اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس پورے فریضے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی قائم کردہ حدود کا محافظ بن جانا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک مومن معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اخلاقی اور سماجی اصولوں کو ٹوٹنے سے روکے۔ چلیں اب ہم اس بحث کے سب سے اہم اور شاید سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی اجتماعی بحران آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو بچتا کون ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کہ جب اللہ کا کوئی اجتماعی عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو کیا نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی بچتا ہے تو وہ آخر کون خوش قسمت ہوتا ہے؟ قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو نجات صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو محض خود نیک نہیں تھے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی فعال طور پر برائی سے روک رہے تھے۔ وہ لوگ جو خاموش تماشائی بنے رہے، چاہے وہ ذاتی طور پر کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، وہ بھی اسی انجام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، کیا صرف نیک نیت ہونا اور خود اچھے کام کرنا کسی معاشرے کو اجتماعی زوال سے بچا سکتا ہے، یا پھر بقا کی واحد ضمانت فعال طور پر برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔